صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے درود پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. تمام تعریفوں کے لائق ہے اللہ جل شانہ وجل سبحانہ وأعظم شانہ کی ذات، جس کی دی ہوئی توفیق سے اس کے گناہگار بندے اس کی بارگاہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے ذریعہ بخشش اور نجات بنائے. بے حد و بے حساب ان گنت بلا تعداد مرتبہ درود و سلام و انوار و تجلیات ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر. عزیزان محترم، سورہ تغابن 28ویں پارے کی آیت نمبر 15 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اموال اور اپنی اولاد ان کے بارے میں اعتدال کو اپنانے کا اور شریعت اسلامیہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق ان کو جمع کرنے، کمانے اور استعمال کرنے اور اولاد کی پرورش کرنے کا اللہ ہمیں جو ہے وہ سلیقہ ارشاد فرما رہا ہے اور ہمیں متنبہ فرما رہا ہے کہ کہیں ہم اولاد کے پیار میں اور مال کی محبت میں کہیں دنیا سے یعنی دنیا میں اتنے کھو جائیں اور اللہ سے کہیں اتنے غافل نہ ہو جائیں کہ ہماری جو منزل ہے وہ منزل ہی ہماری تبدیل ہو جائے. تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ بڑی آزمائش ہے. اللہ نے ان کو آزمائش اور امتحان بنایا ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اجر عظیم ہے. عزیزان محترم، مال اور اولاد کی محبت اگر یاد خدا کے اندر خلل انداز نہ ہو تو یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ اگر یہ خلل انداز ہوگی تو یہ بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارا خالق و مالک ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا اور اپنی نعمت ہمیں مال کی صورت میں بھی عطا فرمائی اور اولاد کی صورت میں بھی عطا فرمائی. لیکن اللہ کی یہ دی ہوئی نعمتوں کا مقصد جو ہے یہ اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ان کا استعمال ہے. اگر اللہ کی یہ دی ہوئی نعمتیں جو بطور امانت ہمیں ملی ہیں ہم ان کو صحیح طور پر استعمال نہ کریں تو یہی نعمتیں ہمارے لیے ہماری گرفت کا، ہماری پکڑ کا، ہمارے
یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں جو دکارے جانے کا یہ چیزیں سبب بن سکتی ہیں۔ ایک ہی چیز ہے جس کے لیے ہم صحیح تبوضع کریں تو وہ اللہ کو بھی پسند، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند، اور دنیا میں بھی ہر ایک شخص کو وہ پسند ہوگی۔ لیکن اگر وہی چیز، وہی مال، اس کا حصول اگر ہم ناجائز طریقے سے کریں، وہی اولاد، اس کی تربیت اگر شریعت اسلامیہ کے خلاف جو ہے ہم کریں گے، تو یہی اولاد جو کہ بخشش کا ذریعہ بن سکتی تھی، وہی مال جو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا تھا، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری پکڑ، ہمارے عذاب اور جہنم میں ہمیں بھیجے جانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، وہی مال اور وہی اولاد۔ تو یاد خدا میں نہ تو مال رکاوٹ بننا چاہیے اور نہ ہی اولاد رکاوٹ بننی چاہیے۔ مال بھی دیا ہوا خدا کا ہے، اولاد بھی دی ہوئی خدا کی ہے، تو پھر اللہ کی نعمتوں کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں استعمال کرنا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ مال کی محبت اور اولاد کی محبت میں اتنا وابستہ نہ ہو جائے کہ یاد حق میں غفلت سے کام لینا شروع کر دے اور احکام شریعت کی جو پابندی ہے اس میں سستی برتنا شروع کر دے، جبکہ ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ مال کی فراوانی، آپ سروے کر لیں خود سے انفرادی طور پر، جس شخص کے پاس مال کی زیادتی ہوتی جائے گی آپ کو وہ دین سے ہٹتا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ہر ایک شخص نہیں، اگر تھوڑے بہت 100 میں سے 5 لوگ نہیں بھی ہٹتے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ نہیں کہ ہوتا ہی نہیں، عمراء، اولیاء اللہ بڑے بڑے امیر ہوئے ہیں، تاج و تخت والے، سلطنت والے اولیاء بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے یعنی کہ اللہ نے انہیں جواہرات عطا کیے، لیکن دل ان کا یاد الہی میں ہی جو ہے وہ منہمک رہتا تھا، محب رہتا تھا۔ تو اولاد جو ہے اس کی محبت یہ فطری چیز ہے۔ اللہ کریم اولاد سے محبت کرنے کا بھی اجر دیتا ہے، اولاد کو چومنے کا اجر دیتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا اجر دیتا ہے، اس کی تربیت کرنے کا، اس کو تعلیم دلانے کا، اس کی جو ہے اس کے اخلاق کو بہتر کرنے، ہر چیز پر اجر ملتا ہے۔ سب سے بہترین مال ہی وہ ہے جو بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ جو بندہ جو درہم، جو دینار، جو پائی اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے۔ لیکن اولاد کی کمائی یعنی کہ اس کی پرورش کے لیے، اس کی خورد و نوش کے لیے، بیوی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ذاتی نفسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے بندہ اللہ سے دشمنی مول لے لے، اللہ سے جو ہے عداوت مول لے لے، معاذ اللہ۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے سود حرام ہے، وہ کہتا ہے اولاد کے لیے میں نے سود لیا، کاروبار بڑھانا تھا میں نے اس لیے سود لیا، کیا کرتا، مجبوری تھی، اور اس طرح سے میں نے رشوت حرام ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ بندہ کہتا کیا کہتے، کیا کرتے، مجبوری تھی۔ یہ رہنا بات ہے کہ کہیں پر آپ کا حق پھنسا ہوا ہے اور بغیر ہڈی ڈالے آپ کا جائز حق وہاں سے نہیں نکلتا، تو ہڈی ہی کی نیت سے اپنا حق، جائز حلال حق چھڑانے کے لیے اگر کوئی کتا ہڈی کے بغیر نہیں کام کر رہا تو اس کو ہڈی ڈالنے میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، وہ رشوت لینے کی وجہ سے وہ جہنمی ہوگا۔ لیکن ہم جان بوجھ کر جائے ہی پہلے الٹے رستے پر۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ جو کام کے تھرو پراپر چینل ہوتے ہیں جس میں رشوت نہیں بھی چاہیے ہوتی، صرف کیا ہے ایک کام رشوت کے ذریعے 5 دن میں ہو جائے گا اور بغیر رشوت کے وہ جناب اگلے دن ہی ہو جائے گا، تو جان بوجھ کر ہم کیا کریں گے جناب، وہ رشوت والے رستے میں چلے جائیں گے۔ یار نہیں، کیا ٹینشن لینی ہے لائن میں لگنے کی، کیا ٹائم پر بات کرنا ہے جناب دفتر میں جانے کا، اور گھر بیٹھے بیٹھے ہمارا کام ہو جائے گا۔ وہ ریشوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑے افسران تک وہ تقسیم ہوتی ہے، اور باہر سے آنے والے بھی پہلے ہی وہ جو ہے کنونس ہوتے ہیں کہ یہ کام رشوت سے ہی ہونا ہے، کرنا ہے تو رشوت سے ہی کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے احکام جو ہیں، جو شریعت میں اس نے عطا فرمائے، یہ اس سے غافل کر دینے والے ہیں۔ انسان اللہ کے رستے سے بہک جاتا ہے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے بالکل الٹ اور برعکس چلتا ہے. آپ میں جو سستی کی عادت ہے وہ چھوڑ دیں. بچہ پیدا ہوا ہے, آپ نے 2 سال اس کا جناب سرٹیفکیٹ نہیں بنوانا اور فوراً کوئی آپ کو پاسپورٹ بنوانا پڑ گیا, تو آپ کہیں حرام ذریعے سے بنتا ہے, پیسے لگا کے ہم بنوا لیں گے, وہ 2 سال تو ہم سوئے رہے, ہمیں یاد نہیں رہا. آپ نے جناب پاسپورٹ بنوایا ہی نہیں. اگر آپ کی پلاننگ تھی عمرے پہ جانے کی, حج پر جانے کی, آپ وقت سے پہلے, بھئی آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں, آپ کو پاسپورٹ بنوانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں فلاں مہینے میں میری کمیٹی نکلنی ہے, فلاں کام میں نے کیا, مجھے پیسہ آنے والا, میں نے کام ہی حج کا کرنا ہے, عمرے کا. آپ پہلے سے پلاننگ کریں اور اپنا پاسپورٹ بنوائیں. کوئی بات نہیں, 2 گھنٹے لگیں, 4 گھنٹے لگیں, 6 گھنٹے لگیں, جو بھی طریقہ کار ہے ہمارے یہاں, کیا آخر کار اسی دن ہی بن جائے گا نا. وہ واپس بھی آنے دیتے ہیں, تھوڑی کیا ہے تسبیح ساتھ لے لیں, درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. وہاں زیادہ ٹائم لگے گا تو زیادہ 1000 مرتبہ درود پڑے جائیں گے, بجائے کہ وہاں بد نگاہی کریں, ادھر ادھر دیکھیں. وہاں 2 4 کی ٹولیاں بنتی ہیں, جو بدخونیاں وہاں افسروں کی بھی ہوتی ہیں. یہ جو کالک ہے, یہ جو دل پر چڑھ جاتی ہے اس وقت, اس کا نتیجہ قبر میں نکلے گا. جب روح نکل رہی ہوگی, اس کے برے اثرات اس وقت ظاہر ہوں گے. یہ جب جوابات منکر نکیر میں مشکل ہو رہی ہوگی, اس کا پتہ اس وقت چلے گا. جب یہ میدان محشر میں اللہ کی عدالت جو ہے قائم ہوگی, اس کا پتہ اس وقت چلے گا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی, اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی ہم نے حکم عدولی کی, کہ ہم جان بوجھ کر صراط مستقیم پر چلنے کی بجائے ہم دائیں بائیں بہک گئے. تو یہ اللہ رب العالمین نے مال کو آزمائش بنایا, اولاد کو آزمائش بنایا. اگر آپ سیدھے راستے کو اولاد کی وجہ سے چھوڑ کر ٹیڑے میڑے رستوں پر جاتے ہیں, ان کی جائز یا ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے, یا اپنی جو ہے زندگی کو پرتعیش اور پر آسائش بنانے کے لیے, تو یہ سب کا سب کیا ہے, دنیاوی طور پر تو عارضی طور پر آپ کو لگژری لائف مل جائے گی, لگژری سواری مل جائے گی, آپ تکلیف سے بچ جائیں گے جناب, بغیر تکلیف کے رشوت دے کے ہمارا کام ہو گیا. لیکن آخرت میں جو ہے پھنس جائیں گے. مال کی محبت اور اولاد کی محبت یہ فطری چیزیں ہیں, لیکن یہ محبت اتنی نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی محبت کو مان جو ہے ڈال دے. اللہ کی محبت جو ہے, اللہ کے رسول کی محبت یہ مدھم پڑ جائے, اور اولاد کی اور بیوی اور دوست اور عزیز و اقربا اور سواریوں اور جائیدادوں کی محبت جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے, تو یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ فسق ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. مال اور اولاد اس اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے آزمائش بنائے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرماتا ہے, مال عطا فرماتا ہے, تو وہ اللہ کریم اپنے بندے کو آزماتا ہے. فتنہ, اولاد بھی فتنہ ہے اور مال بھی فتنہ ہے. فتنہ سے مراد, فتنہ عربی لفظ ہے, ہم جو اردو میں بولتے ہیں کہ یہ فتنہ پرور ہے, یہ فتنہ ڈالتا ہے, تو وہ اور ہوتا ہے لوگوں کے درمیان لڑائی ڈالنا, شر اور فساد کو ہوا دینا, اور یہ فسادی ہے, یہ شریر ہے. یہ فتنہ اردو والا جو لفظ ہے یہ اور معنی میں ہے. جو عربی کا جو لفظ ہے فتنۃ, یہ اس کا معنی ہے آزمائش. اللہ فرمایا یہ نہیں کہ تمہاری اولاد فتنہ یعنی فسادی ہے, ہم نے تو اسے نیک بنایا, عالم بنایا. قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا یہ بھی ناجائز ہے. جس نے اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہا, اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہم نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ نہیں کہا. تو مال اور اولاد یہ آزمائش ہے, اور یہ آزمائش اللہ نے بنایا ان کو, اور اللہ اس اعتبار سے بھی آزماتا ہے کہ اللہ نے اولاد دی, صحیح سلامت اولاد دی, تب بھی اللہ آزماتا ہے. اور اگر کسی کی اولاد معذور پیدا ہوئی ہے, اللہ تب بھی آزماتا ہے. کسی کو دے کر آزماتا ہے, کسی سے لے کر آزماتا ہے. اللہ نے مال زیادہ دے دیا تب بھی آزماتا ہے. اس کی آزمائش اور طرح کی ہے. جس کی ڈگری بڑی, جس کو چاہیے اس کا کوسچن پیپر اتنا ہی ٹف ہوگا. اگر وہ ایزی ہو تو ہر جو ہے وہ جاہل بندہ بھی وہ کوالیفائی کر جائے, وہ ڈگری جناب پاس کر لے, ایسا نہیں. جس